آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم آج کل توحید کے سلسلے میں وجود الہی کے ثبوت کے طور پر نقلی دلائل کو زیر بحث لا رہے ہیں. اب تک جو دلائل ہم نے یعنی آیات بینات قرآن کی، قرآن چونکہ اساسی مصدر ہے ان دلائل کا، اس لیے ہم نے قرآن سے شروع کیا. کبھی بیچ بیچ میں حدیث بھی آئے گا. تو کئی ایک آیتیں یعنی دلائل ہم نے پیش کیے تو جن میں اللہ انسان کی عقل کو، انسان کی سمجھ بوجھ کو اپیل کرتا ہے اور آمادہ کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ خدا ہے. تو اس میں ایک آیت تھی سورہ انبیاء کی 24ویں آیت، اور دوسری تھی المائدہ کی 75ویں آیت. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، ان کی جو تمہارے لیے نہ ضرر پہنچا سکتے نہ کوئی نفع. اسی طرح ایک اور آیت تھی سورہ طور کی 35ویں اور 36ویں آیت، دو آیتیں تھیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی پیداوار ہے؟ کسی دوسری چیز، من غیر شیء، اللہ کے بغیر کسی دوسری چیز کے ذریعے خلق ہو گئے ہیں. خلقوا، خلق ہو گئے. ام هم الخالقون، یا یہ کہ یہ خود اپنے کا آپ کو ہی خالق سمجھتے ہیں. اگر اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو بھی خلق کیا؟ بل لا یوقنون، لیکن ان کے پاس یہ اصل میں یقین ہی نہیں کسی چیز کا. ایک اور آیت تھی، اور پچھلی بار جو آخری آیت ہم نے کہی تھی، ہم نے کہا تھا کہ بہت معاملہ خراب ہے انسان کا اگر اس کی سمجھ میں عقل استعمال کر کے سمجھ میں اصلی چیزیں نہ آ جائیں، حقیقتیں نہ آ جائیں، معارف الہی نہ آ جائیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. دیگر جو بھی موجودات ہیں ان کے مقابلے میں اب انسان بھی کچھ نہ سوچے سمجھے. تو اس کے لیے آیت تھی وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے چھوڑے ہیں بہت سارے، کن میں سے؟ من الجن والانس، جنیات میں سے اور انسانوں میں سے. کس چیز کے لیے؟ لجہنم، جہنم کے لیے. ان کو جہنم میں جانا ہے. کس لیے؟ لہم، اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، ان سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. دل تو ہیں مگر سمجھتے ہیں، یعنی دلوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے تو آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن ان سے وہ دیکھتے ہی نہیں. جیسے بغیر روشنائی کے آنکھیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہیں لیکن صحیح بات سنتے ہی نہیں ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ اولئک کالانعام، ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بمنزلِ مویشی ہیں، چوپائے ہیں. کالانعام
بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ سب کے سب غافلوں میں سے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ سب کے سب غافل ہیں، یعنی اپنی جو ذمہ داری ان کی، جو ان کو ہم نے پوٹینشیل دیا تھا، اس سے غافل ہے کہ ہمیں یہ پوٹینشیل ہے، دل ہیں سمجھنے کے لیے، تفقع کرنے کے لیے، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، کان ہیں سننے کے لیے، لیکن جب ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتے تو غافل ہیں، تو ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، یا غور و فکر ہی نہیں کر سکتے۔ افلا تدبرون، کیوں یہ غور و فکر نہیں کر سکتے ہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کے اندر؟ اگر کرتے تو یہ بھی کسی منزل تک، کسی نتیجے تک بات کے پہنچ جاتے، چونکہ سمجھتے ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، کانوں کا سے کام نہیں لیتے ہیں، آنکھوں سے کام نہیں لیتے ہیں بغیر دنیا بسانے کے، تو اس لیے وہ کسی منزل پر نہیں پہنچتے، کسی نتیجے کو یہ اخذ نہیں کر پاتے، اس لیے یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ حیوانوں میں عقل نہیں ہوتی، ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اب انسانوں کا درجہ سب سے گیا گزرا ہے اگر یہ نتیجے خدا کی وحدانیت کے نہ نکال سکے۔ آج اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اور یہ بہت ہی اہم آیت، اسے بہت بڑی بحث چھڑ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ سورہ مومنون کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت ہے، یہ شاید آپ نے پہلے بھی لکھی ہے لیکن پتہ نہیں۔ وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اب زبر زیر پیش استعمال نہیں ہوگا، اب آپ کو خود آنا چاہیے کہ کس جگہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، اب یہاں بھی الانسان ایک کے لیے نہیں ہے، الانسان پوری جماعت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو یعنی انسان کو پیدا کیا، کس چیز سے؟ من سلالتین، سلالتین یعنی جوہر، من سلالتین من طین، گیلی مٹی، طین، تراب ہوتی ہے خشک مٹی، طین ہوتی ہے گیلی مٹی، گیلی مٹی کے جوہر سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اور یہ اس آیت کا تعلق ہے پہلی پیدائش کے ساتھ۔ پہلی پیدائش یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا گیا، تو یہ آیت اس کے بارے میں ہے کہ اسے گیلی مٹی سے، گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ تو چھوڑیے ایک بات، اس کے بعد ہر انسان کی پیدائش کے بارے میں بات ہے۔ ثم، اس کے بعد یہ پہلی پیدائش، پھر دوسری پیدائش، دوسری، تیسری، چوتھی، کروڑویں، اربویں، اس طرح سے ہر کسی انسان کی۔ ثم، پھر یہ پہلی بات، اس کے بعد پھر جعلناہ، انسان کو قرار دیا گیا، کس صورت میں؟ نطفتن، ایک منی کے قطرے کی صورت میں، نطفے کی صورت میں، نطفتن فی قرار مکین، فی قرار جائے قرار، مکین ایک مکان میں، ایک جگہ میں، مکین یعنی جگہ، ایک ایسی جگہ میں جو کہ قرار والی جگہ ہے، ساکن جگہ ہے، سکون والی جگہ میں اس نطفے کو قرار دے دیا ہم نے، یعنی کون سی جگہ؟ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں۔ تو پھر اس نطفے کا کیا کیا؟ نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ثم، اس کے بعد پھر اور پھر، ثم خلقنا النطفۃ، ہم نے اس نطفے کا کیا بنایا؟ خلقنا النطفۃ، ہم نے اس نطفے کو خلق کیا، بنا دیا، کیا چیز؟ علقتن، پہلے نطفتن، اس کے بعد اس سے پیدا کیا، نطفے سے، علقتن
ایک خون کا لوتھڑا، علقہ خون کا لوتھڑا، پہلے نطفہ، اس کو تبدیل کیا، پھر تبدیل کیا، تحول دے دیا، اس کو تبدیل کیا کس میں؟ ایک علقہ میں، علقہ یعنی لوتھڑا، کس چیز کا لوتھڑا؟ مگر خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ، اس کے بعد ہم نے پیدا کیا، فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے تحول دے دیا، بدل ڈالا، اس سے بنایا، کیا چیز بنایا؟ مضغۃ، علقہ سے، نطفہ سے پہلے علقہ، اب علقہ سے مضغہ بنا دیا اس سے۔ اور اس کے بعد کیا پھر تقریباً آخری صورت، اب تک تو یہ ایمبریو نہیں بنا تھا، اب یہ ایمبریو بن جائے گا۔ فخلقنا المضغۃ، ہم نے اس مضغہ کا کیا بنایا؟ اس کے لیے عظامان، ہڈیاں بھی بنائی، اب ہڈیاں بن گئی۔ جب ہڈیاں نہ تھی تب تک بھی یہ لوتھڑا تھا، پہلے خون کا لوتھڑا اور پھر گوشت کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے کو علقہ، گوشت کے لوتھڑے کو مضغہ، مضغۃ علقۃ، علقۃ مضغۃ، اور مضغہ جب بنایا فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں اسے بنائی۔ اس کے بعد کیا اگرا تحول، فکسونا العظام، فکسونا یعنی لباس چڑھایا، کن پہ؟ فکسونا العظام، ہڈیوں پر لباس چڑھایا، کس چیز کا؟ عظام لحم، گوشت کا، گوشت کا لباس چڑھایا ان ہڈیوں کے اوپر۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، ایمبریو کمپلیٹ صورت میں، اب ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ہم نے روح ڈال کے، اب روح ڈال گیا، تب تک روح نہیں ہے۔ اس کے بعد ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو بنایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، بالکل دوسری صورت تیار کر دی، مختلف صورت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کا بالکل نیا ہی خلقت میں بنا دیا، خلقت میں پیدا کیا۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب یہ ایک انسان کا بچہ بن گیا، انسان کا بچہ بن گیا اور جنم لے گا، تو پھر خود ہی اپنی تعریف ادا کرتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی مبارک ہے وہ ہستی جو کہ بہترین خالق ہے، بہترین خلقت کو خلق کرنے والی ہے۔ فتبارک اللہ، یہ فا ہے یہاں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس کتنی ہی بابرکت ہے، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو کہ احسن الخالقین ہے، بہترین احسن خالق ہے، خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلقت کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون، المؤمنون 12 سے لے کے 14 تک، آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک، یہ بہت ہی بڑی اہم آیت، اور اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے جب ہم عقلی دلائل پڑھ رہے تھے، لیکن آج دوبارہ اسے دہرانے کی ضرورت ہے۔ اب غور فرمائیے پھر ایک بار، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، حضرت آدم کی بات ہو رہی، اس کے بعد باقی سب کے سب انسانوں کی،
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، جب ہمیں انسان کو پیدا کرنا تھا تو ایک منی کے قطرے کے طور پر، نطفہ منی کا قطرہ، منی کے قطرے کے طور پر اسے قرار دیا ایک ساکن جگہ، فی قرار مکین، ایک مکان میں جو کہ ساکن ہے، کسی طرح کی پریشانی اس کے لیے نہیں، بالکل سکون، اس جگہ اسے قرار دے، کس کو؟ نطفہ کو۔ پھر نطفے میں تحولات پیدا کیے، پہلے نطفے سے ایک چیز بن گئی علقہ، پھر علقے سے دوسری چیز بن گئی مضغہ، اور مضغہ سے پھر تیسری چیز بن گئی ہڈیاں، اور چوتھے درجے پہ پھر ایک اور تحول کہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اب یہ بالکل ایک انسانی شکل میں ہے، لیکن ابھی تک اس میں روح پھونکی نہیں گئی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بنا دیا خلقا آخر، ایک اور ہی خلقت، خلقا آخر یعنی بالکل الگ، یعنی بہت باعظمت، بہت خوبصورت، بہت اچھی خلقت میں اس کو تبدیل کیا۔ جب ایسا کیا تو پھر تعریف کے قابل اللہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، فتبارک اللہ، کتنی بابرکت ہے اللہ کی ذات، احسن الخالقین، جس نے کہ بہترین خلقت پیدا کی انسان کی صورت میں، کراؤن آف کریشن، یعنی وہ بہترین خالق ہے، خلقت کرنے والوں میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین خالق وہی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آپ غور کیجئے، اس آیت پر غور کیجئے، اور سائنس کے جو دریافتیں ہیں ان سائنس کی دریافت کو نظر میں رکھیے۔ یہ جو ہے پہلی چیز نطفہ آپ کو پتہ ہے ایک سپرم ہوتی ہے نا، ایک سیل ہوتی ہے سپرم، اور اس میں جو کروموسومز کی تعداد ہوتی ہے وہ نصف ہوتی ہے ٹوٹل کی، 46 کی نصف، 23 کروموسومز ہمیشہ پیئرس میں ہوتے ہیں، 23 پیئرس ہوتے ہیں، یعنی 46 کروموسومز ہوتے ہیں، لیکن دو کر کے 23 پیئرس، لیکن یہ نطفہ جو ہے اس میں خالی 23 ہوتے ہیں کروموسومز، اور یہ جب ملتے ہیں تو ماں کے نکلے ہوئے ایگ سے مل جاتے ہیں، پینیٹریٹ کرتا ہے سپرم ایگ کے اندر، اور اندر جا کے دونوں کا نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں آپس میں، ہے نا، تو آپس میں مل کے ایک کے 23 باپ کے، ماں کے 23 برابر وہی 46 بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کتنا کمال ہے، پھر وہی 46 بن جاتے ہیں جو انسانوں کا نمبر آف کروموسومز ہے، الگ الگ خلقتوں کا الگ الگ کروموسومل نمبر ہے، انسانوں کے لیے 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب یہ نطفہ اس مکین کے اندر، اس مکان کے اندر جو رحم ہے اس میں قرار پاتا ہے، بالکل ساکن قرار، ساکن، بے قرار نہیں بلکہ باقرار، ساکن، آرام سے، اور دو چیزیں مل کے ایک ہی سیل بن جاتی ہے جس کو زائگوٹ کہتے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب زائگوٹ میں پورے کے پورے 46 کروموسومز ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو غور کرنا ہے، اب یہ نطفے سے ایک زائگوٹ بن گیا، اور زائگوٹ بننے کے بعد اس میں ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے فشن کے ذریعے سے، 2 حصوں میں بڑھتا ہے، 2 4 میں، 4 8 میں، 8 16 میں، 16 32 میں، اس سے سیلز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ہی زائگوٹ جو ہے اس کو ایک سیل قرار دے سکتے ہیں، 2 نصف اور نصف جمع ایک سیل بن گئی۔ اب اس سیل کے فشن اپون فشن، فشن اپون فشن، ڈویژن اپون ڈویژن، اور بے شمار سیلز بن جاتی ہیں۔ تو پہلی صورت میں اس کا ایک علقہ بنتا ہے، خون میں تبدیل ہوتا ہے، پہلے تو خون نہیں تھا، سیلز تھی، سپرم تو بالکل وائٹ ہوتی ہے، ملکی وائٹ، اور اووم بھی تو بے رنگ ہوتا ہے، پھر اس میں رنگ بدلتا ہے اور خون جمع ہوتا ہے، خون میں بھی سیلز ہیں، آپ کو پتہ ہے، وائٹ بلڈ کارپسل، ریڈ بلڈ کارپسل وغیرہ وغیرہ، پروٹینز، فیٹس، باقی چیزیں۔ تو اب علاقہ بن گیا، خون کا ایک لوتھڑا، ایک جگہ جمع خون، اور خون کے لوتھڑے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر تبدیل ہوتا ہے وہ گوشت کے اندر، کہاں بلڈ اور کہاں یہی بلڈ تبدیل ہوتا ہے، تھوڑا بلڈ ہی رہتا ہے، تھوڑا گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب گوشت میں جب تبدیل ہوتا ہے تو مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، اور اب بھی یہ کچھ نہیں ہے، گوشت کے لوتھڑے سے کچھ سیلز کیا بنتی ہے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، کچھ سیلز ہڈیاں بنتی ہیں۔
اپنے جسم پر نظر ڈالیے، آپ کی جتنی ساری سیلز اسی ایک سیل سے بن گئی. کچھ میں سے ہڈیاں بن گئی، کچھ میں سے آپ کے بال بن گئے، کچھ میں سے آپ کے ناخن بن گئے، کچھ میں سے آپ کے باقی ہڈیاں بہت ساری 360 کہتے ہیں، 360 ہڈیاں بن گئی اور گوشت بن گئے اور اعضا بن گئے. آنکھوں کے سیلز ایک قسم کی، کانوں کے اندر جو وہ چیزیں ہیں پردہ ہے اور وہ 3 چھوٹی ہڈیاں ہیں تو ان کے سیلز مختلف قسم کے ہیں، سمجھ رہے نا. ناک کے اندر سونگھنے کے لیے مختلف قسم کی، دل کے لیے مختلف قسم کی سیلز، ہر عضو کے لیے الگ الگ قسم کی سیلز. لیور کے لیے لال رنگ کی سیلز، کڈنیز کے لیے براؤن رنگ کی سیلز. ایک ہی سیل میں سے اتنے سارے قسم کی سیلز بن جاتی ہیں اور ہر سیل کا ایک دوسرے سے کوئی یعنی یکسانیت نہیں ہوتی، بغیر یہ کہ وہ بھی سیل ہے یہ بھی سیل ہے، لیکن کام الگ الگ، سٹرکچر بعد میں الگ الگ، حالانکہ ایک ہی سیل سے پیدا ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان تمام سیلز کو گویا کہ پہلے سے ہی فیڈ کیا گیا تھا ایک پروگرام، اور اسی پروگرام پر عمل کرتے ایک سیل بہت ساری سیلوں میں تبدیل ہو کے مختلف سیلز مختلف قسم کے کام اپنے ذمہ لیتے ہیں اور وہ کام انجام دیتے ہیں، اور ایک انسانی وجود میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر عظامن یعنی ہڈیاں، فکسونا ہم نے چڑھا دیا لباس، کسوتن یعنی لباس، فکسونا لباس چڑھا دیا کس چیز کا؟ عظام کو، لحمن گوشت کا لباس چڑھا دیا ہڈیوں کے اوپر. جب یہ سب کچھ ہو گیا اب اس میں صرف ایک چیز باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سٹرکچر جو ہے ابھی اس کو انسان نہیں کہہ سکتے تب تک جب تک نہ اس میں روح ڈالی جائے گی، اور وہی ہے اس آیت کے اندر ثم انشأناہ خلقا آخر، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بنا دیا. اب تک ایک طرح کی صورت تھی، اب اس کو بنا دیا خلقا آخر، بالکل الگ ہی ایک خلقت، الگ ہی ایک مخلوق بنا دیا. اور جو الگ مخلوق بنا دی اس پر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین خالق ہے، بہترین خلقت پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو گویا انسان کی خلقت کے اندر اللہ نے ان 3 آیتوں کے اندر تدریجی خلقت کا تصور آپ کو بتا دیا، جو کہ 1400 سال پہلے کا یہ والا تصور سائنس کے پڑھنے سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہو بہو یہی صورت ہے. تدریجی خلقت، پہلے ایک چیز، پہلے تو آدم کا تو بالکل الگ مسئلہ، اس کا تو یہ نطفہ وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا، بلکہ من سلالت من طین، گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اور پھر اس میں بھی پھونک ڈال دی، اس میں بھی فنفخنا فیہ روحی، اور اس میں ہم نے اپنی پھونک ڈال دی. نفخنا فیہ، اس ڈھانچے کے اندر، روحی اپنی روح، کس کی روح؟ اللہ کی روح، نہیں اس اپنی پھونک، اپنی سانس، ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں. الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو اس لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال جو ہی وہ ڈالی تب انسان قابل سجدہ بن گیا، ورنہ قابل سجدہ نہیں تھا. تب تک ملائکہ سے نہیں کہا کہ فاسجدو، اس کو سجدہ کرو. وقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اس کے بعد ہم نے کہا آدم سے کہ اب آدم کا سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی وہ پھونک ہے. کوئی اصل چیز وہ بدن نہیں ہے، بلکہ وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہوتی، اور وہ مقدس چیز ہے. روح اپنے طور پر گناہ نہیں کرتی، جسم اس کو، بدن اس کو مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پر، اور روح کو آلودہ کرتا ہے. بہرحال وہ دوسری بحث ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا، ہمیں فی الحال یہاں تک رہنا ہے کہ انسان کی تدریجی پیدائش کو بیان کر کے اللہ جل سبحانہ نے قرآن پڑھنے والے کو متوجہ کیا ہے اس طرف کہ آپ اپنی خلقت پر غور کرو، اور خلقت پر اپنی جب غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ہستی نہ ہوتی تو آپ وجود میں نہ آتے، اور وہ ہستی جو ہے کتنی تدبیریں کر کے انسان کو پیدا کیا، تدبیر کی ہے نا.
پلان بنایا ہے، تدبیر کیا ہے، اور عظیم قدرت کے ساتھ ایک ایک سیل کو ایک طرح سے الہام ڈالا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا نہیں کرنا ہے. اور جو اصلی نطفے سے خون بنا ہوا ہے وہ خون بھی باقی ہے رگوں کے اندر، وہ بھی اپنی جگہ باقی ہے. اضافی خون سے باقی چیزیں وجود میں آ گئیں، پیدا ہو گئی. یہ غور کرنے کی بات ہے. اور جب آدمی صرف ان 3 آیتوں پر غور کرے گا، 3 آیتوں پر غور کرنے کے بعد مکمل توحیدی انسان بن جائے گا، بشرطے کہ وہ اپنے قلب سے، اپنے دل سے تفقہ کرے، غور کرے، فکر کرے اور سمجھ لے اپنی خلقت کو. ادھر ادھر دیکھنے کی بات تو الگ ہے، اپنی خلقت کو دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا واقعاً ایک ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے ایک ایسی تدبیر کے ساتھ جو تدبیر بہت دقیق نظر چاہتا ہے، ان ڈیپتھ آپ کی نظر چاہتا ہے. آپ اس مسئلے پر نظر ڈالیں ان ڈیپتھ، دقیق، بہت نازک نظری کے ساتھ آپ اس مسئلے کو دیکھیں تو یہ جب آپ سے جلب کرتا ہے اپنی طرف یہ توجہ تو آپ یقیناً قبول کریں گے کہ اللہ جل سبحانہ یقیناً عظیم مدبر ہے، عظیم مرید ہے، ارادے والا ہے اور بے شمار قدرت والا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کے اندر کتنے بتایا تھا ہم نے، کتنے ٹریلین سیلز ہیں آپ نے پڑھا تھا نا. تو خیر آپ بعد میں دیکھیے، مجھے پریشانی اس وقت نہیں ہے. اس وقت آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ٹریلینز میں آپ کے سیلز ہیں بدن میں، اور یہ ٹریلین سیلز کی کتنی مختلف اعضاء، مختلف جگہیں، مختلف مقامات، مختلف کام، اور وہ کام الگ الگ ذمہ رکھنا ڈویژن آف لیبر کے ساتھ. یہ سب کسی کرنے والے کے کرتوت ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہے جس کے یہ کرتوت ہے جس کو میں کہتا ہوں میں ہوں، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں. یہ سب اسی کے کرتوت ہیں کہ نہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ ہمارا یہ حصہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ بحث کو آگے چلائیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.